جہنمیوں کی ماں ام جمیل پر مکمل کہانی۔ اسلامی تاریخ میں کچھ کردار ایسے ہیں جو اپنی دشمنی، تکبر اور نبی کریم کو ایذا دینے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے بدنام ہو گئے۔ انہی میں ایک عورت کا نام ام جمیل بھی ہے، جسے قرآن نے ابو لہب کی بیوی کے طور پر ذکر کیا۔ یہ عورت نہ صرف اپنے شوہر کے ساتھ مل کر اسلام کی مخالفت کرتی رہی، بلکہ رسول اللہ کی ذات اقدس کو تکلیف پہنچانے میں کبھی پیچھے نہ ہٹی۔ اسی وجہ سے مفسرین نے اسے جہنمیوں کی ماں کہا۔ ام جمیل کا اصل نام عروہ بنت حرب تھا۔ یہ مشہور قریشی سردار ابو سفیان کی بہن اور ابو لہب کی بیوی تھی۔ خاندان کے اعتبار سے قریش کی ایک معزز عورت تھی، لیکن دل میں کفر، ضد اور دشمنی بھری ہوئی تھی۔ اس کا شوہر ابو لہب اسلام کے سب سے بڑے دشمنوں میں سے تھا۔ قرآن نے اس کی ہلاکت کی خبر سورۃ المسد میں دی۔ ہلاکت ہے ابو لہب کے دونوں ہاتھوں کو اور وہ ہلاک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں ابو لہب کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی کا بھی ذکر کیا اور فرمایا، اور اس کی بیوی جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے، اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی۔ یہاں ام جمیل کے کردار کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ جیسے وہ دنیا میں کانٹے اور لکڑیاں جمع کر کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں ڈالتی تھی، ویسے ہی آخرت میں جہنم کی آگ کے لیے ایندھن ڈھوتی ہوئی نظر آئے گی۔ ام جمیل کی عادت تھی کہ وہ رات کے وقت کھجور کے کانٹے اور جھاڑیاں باندھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں ڈال دیتی تاکہ آپ زخمی ہو جائیں۔ ایک مرتبہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہا اور اشعار میں آپ کی ہجو کی۔ وہ قریش کی عورتوں کے بھی اسلام کے خلاف بھڑکاتی اور کہتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے بتوں کو برا کہا ہے۔ اس کی زبان اور رویہ ہمیشہ زہر آلود رہتا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ جب سورۃ المسد نازل ہوئی اور اس میں ام جمیل کا نام آ گیا تو وہ طیش میں آ گئی۔ وہ ایک پتھر لے کر خانہ کعبہ کی طرف آئی جہاں نبی موجود تھے۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے۔ ام جمیل نے کہا، میں نے سنا ہے کہ محمد نے مجھے برا کہا ہے، اگر مجھے وہ نظر آئے تو یہ پتھر اس کے منہ پر ماروں گی۔ لیکن اللہ کے حکم سے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا۔ اس نے نبی کو دیکھا ہی نہیں اور سیدھا ابو بکر سے بات کر کے واپس چلی گئی۔ یہ واقعہ قرآن کے اعجاز کو ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھا۔ ام الجمیل کو جہنمیوں کی ماں اس لیے کہا گیا کہ وہ عورتوں میں سب سے نمایاں کافرہ تھی جو اسلام کے خلاف کھڑی رہی۔ اس کا کردار صرف اپنے شوہر کی حمایت تک محدود نہیں تھا، بلکہ وہ عملی طور پر ایذا رسانی میں شریک تھی۔ قیامت کے دن اس کی سزا یہ ہوگی کہ اس کی گردن میں کھجور کی رسی ہوگی اور وہ جہنم کا ایندھن ڈھوتی پھرے گی۔ یہ عورت ہمیں ایک بڑی نصیحت دیتی ہے۔ اگرچہ وہ قریش کے بڑے سردار کی بہن تھی، خاندان اور مرتبہ رکھتی تھی، لیکن چونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی کی، اس کا انجام ہمیشہ کے لیے تباہی اور جہنم کی رسوائی ٹھہرا۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ عزت اور وقار صرف ایمان اور تقوی میں ہے۔ دنیا کا خاندان، مال یا رتبہ کسی کو اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتا۔ ام الجمیل کا انجام یہ ہے کہ اس کا ذکر قیامت تک برے الفاظ میں کیا جائے گا۔ جہاں نبیوں کی بیویاں حضرت آسیہ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے نام سے جانی جاتی ہیں، وہاں ام الجمیل کو بدترین عورتوں کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان اور اپنے عمل کو سوچ سمجھ کر استعمال کریں۔ ایک عورت اگر چاہے تو گھر کو جنت بنا سکتی ہے اور اگر چاہے تو دوزخ کا ایندھن بن سکتی ہے۔ ام الجمیل کا کردار عورتوں کے لیے ایک واضح تنبیہ ہے کہ دشمنی، ضد اور شر پسندی آخر کار انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔